جذبات قابو سے باہر تھے اور اپنے نفس کی خواہش پر میں سر جھکا کر چل رہا تھا۔ میرے اندر کا شیطان اور بھیڑیا جسم کی مہکتی خوشبو کا طلبگار تھا۔ کسی دوشیزہ کے جسم سے میں اپنی پیاس بجھانا چاہتا تھا۔ میرے گھر میں میری بیوی میری منتظر تھی، لیکن مجھے اس کے جسم سے نفرت تھی۔ میں راستے میں کسی جسم کی تلاش میں ادھر ادھر پھر رہا تھا، اور میرے پاس میری دہاڑی سے حاصل ہونے والی وہ رقم موجود تھی جس سے میرے گھر کا کچن اور دال روٹی چل رہی تھی۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں آج بھوکا اور خالی پیٹ سو سکتا ہوں تو میری بیوی بچے بھی تو فاقہ کاٹ سکتے ہیں۔ تو آج کی مزدوری سے اپنے جسم کی پیاس بجھانے کو تیار تھا۔ راستے میں مجھے ایک مولانا صاحب ملے۔ مجھے روک کر بولے، بھائی برا نہ مانو تو ایک بات کہوں، تمہارا چہرہ بہت بجھا ہوا ہے، سیاہی جھلک رہی ہے، کیا بات ہے، کیا کرتے ہو؟ ایسا مولوی صاحب میں جو مرضی کروں، آپ کون ہوتے ہو مجھ پر فکرے کسنے والے؟ وہ شخص بولا، میں تو تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ غلط راہ پر ہیں۔ مولوی صاحب میں جسم کی آگ میں جل رہا ہوں، بجھانے کا سامان تلاش کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا تو شادی شدہ ہے؟ میں نے کہا ہاں، 3 بچوں کا باپ بھی ہوں۔ کم بخت بے غیرت منحوس، شرم کرو، کسی چلو بھر پانی میں ڈوب کر مر جاؤ، حلال ہوتے ہوئے حرام کا رستہ اختیار کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اپنی بیوی سے بدبو آتی ہے، گھن ہوتی ہے، عجیب نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اس کا بجھا بجھا سا چہرہ اور تھکا تھکا سا جسم دیکھ کر میرے جذبات مر جاتے ہیں۔ تیرے جیسے مردوں کو حلال میں بو آتی ہے اور حرام میں خوشبو۔ جو عورت گھر کے چولہے میں تیری خاطر جل رہی ہے، جس کا حسن تمہارے غربت کے کیچڑ میں ڈھل رہا ہے، جس کے ہاتھوں کی لکیریں برتن اور کپڑے دھو دھو کر مٹ گئی ہیں، جس کے نقوش مٹ رہے ہیں، جس کی ہنسی تمہاری مفلسی کے نظر ہو رہی ہے، جس کا جسم تیرے گھر کی حفاظت کرتے کرتے تھکن سے چور ہو رہا ہے، جس کی ادا نظر اندازی کی تپش سے دم توڑ رہی ہے، جس کا چہرہ چولہے کی آگ میں جھلس رہا ہے، جس کی آنکھیں تیرے خواب بنتے بنتے اور سب کچھ بہتر ہو جائے گا ایک دن، اس کا انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھوں کی بینائی مدھم پڑ گئی ہے۔ ایسی عورت سے بو آتی ہے، کبھی بدکاری کے الزام، کبھی غصے، کبھی زبان درازی کے فکرے۔ اپنے گھر بار، والدین، بہن بھائی، دوست احباب، رشتے ناتے، اپنا بچپن، اپنا محلہ، اپنا شہر، سب کچھ چھوڑ کر تیرے نکاح میں خود کو تیرے تابع کیا ہے۔ اپنے سارے خواب توڑ کر تیرے خوابوں کو اپنے خواب تسلیم کیا ہے۔ تیری اولاد کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھ کر، اپنا لہو پلا کر وہ خود کو ڈھانچہ بناتی ہے اور سارا دن تیرے گھر والوں کی باتیں سنتی ہے۔ اپنے تھکن، دکھ تکلیف سب بھول کر تجھے تیرے بستر پر مسکرا کر ملتی ہے۔ کبھی اس کی مسکراہٹ کو نچوڑ کر دیکھ، تجھے آنسوؤں کا دریا ملے گا۔ بے غیرت، تجھے ایسی عورت سے بو آتی ہے؟ تجھے حرام کی لذت نے اندھا کر دیا ہے۔ تیرے کان اس کی چیخیں نہیں سنتے، تیری آنکھ اس کے خواب دیکھنے کے قابل نہیں، تیرا ناک اس کے جسم سے آتی حلال رشتے کی خوشبو محسوس نہیں کر سکتا۔ لا علاج ہے تو، جا کر صدقہ کر اور اللہ سے ہدایت مانگ۔ اس کی باتیں سن کر فوراً گھر آیا، نماز پڑھی، اللہ سے معافی مانگی اور پھر سکون سے زندگی گزارنے لگا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو سارے ایسے دوستوں کے لیے ہے جن کو اپنی بیویاں اچھی نہیں لگتی، بلکہ بازار میں چلتی پھرتی عورتیں اور دوسروں کی بیویاں بہت خوبصورت اور دلکش لگتی ہیں۔ تو دوستو، ان سب سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ گائز، اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی بیوی سے بدبو آتی ہے یا اس میں کسی چیز کی کمی ہے، تو میرے مطابق اس بدبو کو دور کرنا اور اس کی کمی کو دور کرنا
بھی آپ کی ذمہ داری ہے اور وہ سب آپ کی وجہ سے ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ والسلام۔